تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے۔ ملک میں نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفوں کے لیے آمادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ، خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کے بغیر ملک میں امن آئے گا، نہ ہی معاشی استحکام۔ ملک اب مزید کسی ایڈونچر یا مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں۔ خیبر خیرخواہی میں کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت نہ لے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آ رہی۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کی گفتگو۔ جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی باہمی مشاورت سے حکمت عملی طے کرے گی۔ اسد کیسر کا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کے حوالے سے مولانا کے بیان کا معاملہ اٹھایا۔ ہم نے آپ سے ملاقات میں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ملک میں نئے انتخابات پر ایک موقف رکھتی ہیں۔ دونوں جماعتوں کا خیال ہے بحران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل سے متعلق بات نہ کرنے کی تصدیق۔ کسی طرف سے کسی نے مولانا فضل الرحمان سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ صارفین پر پھر بجلی گرانے کی تیاری، مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں ₹2.10 فی یونٹ اضافہ مانگ لیا۔ سی پی پی اے نے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ کراچی والوں کے لیے بھی بجلی ₹5.45 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ کے الیکٹرک نے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست جمع کرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم۔ ٹیفٹا اداروں میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ۔ ٹیفٹا اداروں میں کورین، جاپانی، جرمن، چینی اور عربی لینگویج کورسز بھی متعارف کرانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹیفٹا میٹنگ پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے سفارشات کا جائزہ۔ 9 شہروں میں 45 ویلڈنگ ورکشاپس بنانے کی منظوری۔ کہا جا رہا ہے میں جمہوریت کے لیے خطرہ ہوں۔ میں نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے جمہوریت کے لیے گولی کھائی۔ جو بائیڈن نے کیا کیا ہے؟ وہ امریکہ کی تاریخ کا ناکام ترین صدر ہے۔ حقیقی قیادت ہو تو جو بائیڈن کا پیدا کردہ بحران حل ہو سکتا ہے۔ 4 سال پہلے ہم ایک عظیم قوم تھے۔ ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم قوم اور پرامن ملک بنائیں گے۔ اب امریکہ کو پہلے سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیگن میں ریلی سے خطاب۔ کہا حالیہ انتخابات امریکی تاریخ کے اہم ترین انتخابات ہیں۔ معلوم نہیں ڈیموکریٹکس کا صدارتی امیدوار کون ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ جو بائیڈن ماضی کی دھندلی سی یاد بن کر رہ جائیں گے۔ پروجیکٹ 2025 میں میرے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی مشکلات میں اضافہ، بڑے بڑے ڈونرز نے فنڈنگ روک دی۔ 10% ڈیموکریٹک اراکین نے جو بائیڈن سے رخصت ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ نائب صدر کاملا ہیرس ڈیموکریٹکس کو منانے میں مصروف۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، میں آپ کو غلط ثابت کروں گا۔ جو بائیڈن کا ناقدین کو چیلنج۔ جارجیا اور ٹیکساس کے ممکنہ دوروں میں دوبارہ الیکشن مہم شروع کرنے کا اندیا دے دیا۔ کلنٹن فیملی بھی صدر جو بائیڈن کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ بل کلنٹن اور ہلری کلنٹن کی ڈونر سے فنڈنگ جاری رکھنے کی اپیل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیروز پور روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں میں بارش۔ کموکی اور ڈسکا میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مرید کے اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ناظم آباد، کماڑی، ماڑی پور، اورنگی میں بادل خوب برسے۔ لانڈی، قائد آباد، اورنگی ٹاؤن، ڈیفنس، کلفٹن میں بھی تیز بارش۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز بارش متوقع۔
اس میں حکومت پاکستان یہ تقریباً 24 یا 25 ارب روپے کے قریب کی لاگت سے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پارک کا زیر تعمیر ہے. جن کے پاس کانٹریکٹ ہے ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اسی سال یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ آئی ٹی پارک کو مکمل کریں، جو کہ پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے میں ایک رول ماڈل ہوگا. یہاں پر 120 دفاتر ہوں گے آئی ٹی انیبلڈ کمپنیز کے. 3 لاکھ بچوں اور بچیوں کو ہر سال آئی ٹی کی ٹریننگ دیں گے. آئی ٹی پارک میں 25 ارب روپے لاگت آئے گی. امید ہے منصوبہ اسی سال مکمل ہو جائے گا. پارک میں 120 آئی ٹی دفاتر قائم ہوں گے. ہزاروں افراد کو روزگار ملے گا. ملک بھر میں 1000 ای روزگار سینٹر قائم کیے جائیں گے. آئی ٹی پارک سے پورا پاکستان مستفید ہوگا. پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے تو دن رات محنت کرنا ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف. آئی پی پیز کو رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں 450 ارب روپے ادائیگیاں کی گئیں. آئی پی پیز کو بہانہ 150 ارب روپے کی ادائیگیاں ہوئیں. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کیپیسٹی پیمنٹ کا ڈیٹا شیئر کر دیا. آئی پیز میں آدھے 10% سے کم کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. 4 پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر 1000 کروڑ روپے ماہانہ لے رہے ہیں. ہماری حلال کی کمائی 40 خاندانوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کی جاتی ہے. ان پاور پلانٹ کو پیسے تبھی دیے جائیں جب وہ بجلی پیدا کریں. سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا مطالبہ. انڈسٹری کو جو نقصان ہو رہا ہے کہ یہ وہ متنازع شرائط کے معاہدے ہیں جو حکومت نے ان کو ضمانت دی ہے خفیہ طور پہ کہ ہم آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا فیسیلیٹ کریں گے، اور یہ معاہدے، یہ ایگریمنٹس، یہ چیزیں پبلک نہیں کی گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات میں کیسے ہم سروائیو کر پائیں گے. ہم جتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں اس سے دگنی کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ملک میں 22,000 میگا واٹ بجلی استعمال کی جا رہی ہے اور 23,000 میگا واٹ بجلی کی قیمت کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کرنی پڑتی ہے. جو بجلی استعمال نہیں کرتے اس کی قیمت ادا کرنا سراسر زیادتی ہے. پاکستان کے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی ہے. بجلی زیادہ بنائی جا رہی ہے اور ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے. پارٹی عہدیداروں کی پریس کانفرنس. ملک کے حالات کے باعث صنعتیں تیزی سے بند ہو رہی ہیں. تاجروں کے انٹرنیشنل معاہدے ختم ہو رہے ہیں. لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. کاروبار چھوڑ کر بینکوں میں پیسے جمع کرائے جا رہے ہیں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے عہدیدار.